صرف ایمان کا دعویٰ نہیں، جس طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والا پختہ سچے اور سچے ایماندار بن جاؤ۔ یہ نہیں کہ صرف زبانی کلام ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و جان مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ صرف زبان سے اقرار نہیں کرنا، عمل کے ذریعے اس کا اظہار بھی کرنا۔ فرمایا ثم كان من الذين آمنوا، پھر لوگ ہو گئے وہ ایمان والے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، دوسرے کو بھی صبر سکھلاتے رہے۔ صرف یہ نہیں کہ خود صبر کرتے، یا یہ بھی نہیں کہ دوسروں کو کہا اور خود صبر نہیں کرتے۔ فرمایا وتواصوا بالصبر، وہ دوسرے کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہے، خود بھی صبر کرتے رہے۔ صبر کیا ہے؟ صبر کا معنی ہے رک جانا نافرمانی سے، لیکن کون سا صبر؟ صبر تو بعد میں آ جاتا ہے، ایک آدمی کی بہت عزیز موت ہو جائے، قریبی کوئی موت ہو جائے، کسی کا بیٹا موت ہو جائے، کسی کا والد موت ہو جائے، کسی کی والدہ موت ہو جائے، روتے روتے چیختے چلاتے آخر صبر آ جاتا ہے۔ وہ صبر اللہ کے آگے بھول نہیں، اس کا اجر نہیں ملتا۔ فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی، پہلی دفعہ جو خبر ملی تمہیں، کوئی مصیبت پہنچی، کوئی ایسی خبر پہنچی، کوئی آپ کا عزیز فوت ہو گیا، اس وقت صبر کرنا۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ پہلی دفعہ جب کوئی خبر پہنچے تمہاری زبان سے نکلنا چاہیے انا للہ، یہ پریشانی، یہ مصیبت، یہ آزمائش اللہ کی جانب سے ہے، اللہ کی جانب سے ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، اور ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ آج میرا عزیز دنیا سے چلا گیا، آج بیٹا دنیا سے چلا گیا، آج باپ دنیا سے چلا گیا، آج والدہ دنیا سے چلی گئی ہے، کوئی قریبی عزیز چلا گیا، لیکن انا للہ، یہ مصیبت، یہ پریشانی اللہ کی طرف سے دینا، وانا الیہ راجعون، سب نے ہمیں اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ انا للہ کا مطلب ہمیں سمجھ نہیں آیا، ورنہ یہ عقیدے کی بات ہے کہ جب کوئی مصیبت پہنچے، کوئی بھی مصیبت یہ نہیں ہے کہ کسی کی خبر مل جائے کہ وہ فوت ہو گیا، بلکہ کوئی بھی مصیبت آ جائے،
اب کوئی چیز گم ہو جائے یہ بھی ایک مصیبت ہے. تو بزرگان نے کہا کوئی چیز اگر گم ہو جائے تب بھی انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اللہ کریم فرماتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی لوگوں کو تلقین کرتے رہے، خود بھی صبر کیا اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیتے رہے. اور وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، اور شفقت کی مہربانی کی تلقین کرتے رہے، رحم کی تلقین کرتے رہے. ایک تو صبر ہے، کوئی بھی آپ کی غیر مناسب آپ کے مزاج کوئی ایسی بات ہو جائے، ایک اس پر صبر کرنا. رمضان مبارک نے یہ سکھلایا. آپ کی نئی نئی ٹریننگ ہوئی ہے کہ آپ کے اندر صبر ہونا چاہیے، برداشت ہونی چاہیے. کوئی نامناسب بات ہو جائے تو اس پر صبر. اور دوسرا جو ہے وہ خصوصیت اور صفت یہ ہونی چاہیے کہ معاف کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. معاف کرنے کا جذبہ، کیونکہ بہت جلدی ہم بدلہ لینے میں آ جاتے ہیں، مقابلے میں آ جاتے ہیں، بنایا صرف صبر نہیں کرنا. دوسری صفت کیا ہے؟ معاف کرنا. اور اللہ کی ذات کی یہ صفت ہے الرحمن الرحیم، کہ رب کی ذات بہت زیادہ مہربان ہے، انتہا درجے کی مہربان ہے. اور الرحمن، اس کا معنی بھی ہے بہت بڑا مہربان، انتہا درجے کا مہربان، شفقت کرنے والا. الرحیم، انتہا درجے کا مہربان، شفقت کرنے والا. دونوں کا معنی ہے، شفقت کرنے والا، انتہا درجے. جنگ کے میدان کے اندر کچھ قیدی پکڑ کے لائے گئے اور ان میں عورتیں بھی تھی، اور ایک عورت کا حشیر خوار بچہ گود میں تھا، وہ گم ہو گیا. کیونکہ جنگ کے میدان کے اندر اپنا نہیں بچ گئی، اور اس عورت کا بچہ نہیں مل رہا ہے. بچے میں کبھی ادھر بھاگ رہی ہے، کبھی ادھر بھاگ رہی ہے. لوگوں کے عورتوں کے گود میں بچہ دیکھتی ہے تو اسے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے کیونکہ میرا بچہ ہے. سمجھ نہیں آ رہی ہے. اللہ اکبر. اب اسی اثنا کے اندر اس کا اپنا بچہ مل گیا، اسے چوما، سینے سے لگایا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، صحابہ اکرام بھی ہیں. فرمایا میرے صحابہ، یہ عورت کیا پسند کرے گی کہ اپنے اس بیٹے کو آگ میں اپنے ہاتھ سے داخل کر دے؟ میں اللہ کے نبی کیسے ہو سکتا